بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال مکہ کی فوج جب مدینہ شریف کو گھیرے پڑی تھی جنگ خندق کے دوران، تو ایک رات اتنی تیز آندھی چلی کہ مشرکوں کے خیمے اکھڑ گئے اور ہوا میں اڑنے لگے۔ آگ بجھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسی موسلادھار بارش شروع ہوئی کہ سیلاب جاری ہو گیا، اور ابو سفیان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر پسپائی کا حکم جاری کر دیا۔ کہتے ہیں خود ابو سفیان کو بھاگنے کی اتنی جلدی تھی کہ جب وہ اونٹ پر بیٹھا تو اتنا ہوش نہ رہا کہ اونٹ بندھا ہوا ہے۔ وہ اونٹ کو بھگانے کے لیے تازیانے پہ تازیانے مار رہا تھا، جبکہ بیچارہ اونٹ کھوٹے سے بندھا ہوا تھا اور اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا۔ اس رات مشرکوں کی فوج مدینے کا محاصرہ چھوڑ کر الٹے پاؤں بھاگ نکلی، اور اس طرح جنگ خندق، جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، اپنے انجام کو پہنچی۔ جنگ خندق میں مشرکوں کو 8 اور مسلمانوں کو 6 افراد کا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ 14 افراد تن بتن لڑائی میں مارے گئے، جبکہ دونوں طرف کی فوجوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل آنے کا موقع نہ مل سکا۔ اگرچہ جنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور مکہ کی فوج بھی واپس جا چکی تھی، لیکن مدینہ بدستور معاشی ناکے بندی کی زد میں تھا۔ شہر مدینہ گویا ایسی سنسی میں پھنسا ہوا تھا جس کا ایک جبڑا مدینے سے خیبر اور دوسرا مکے سے مدینے تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ دونوں شہر مدینے کے قافلوں کی آمد و رفت میں بڑی رکاوٹ تھے، اور دونوں ہی شہر اسلام دشمن طاقتوں کے گڑھ تھے۔ خیبر کے باشندوں کی اکثریت یہودیوں پر مشتمل تھی، اور وہ بھی ایسے یہودی جو اپنی بے پناہ دولت کے بل پر ہزاروں کی فوج اکٹھی کر سکتے تھے۔ دوسری طرف مکہ کے باشندے بھی قریش کے اثر اور دبدبے تلے صرف اسلام دشمنی کی باتیں سوچتے تھے۔ اس کے علاوہ اہل مکہ اور یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ بھی طے پا چکا تھا، جس کی روح سے اگر مسلمان خیبر پر حملہ آور ہوں تو مشرکین مکہ بے دریغ مدینے پر حملہ بول دیں، اور اگر مکہ پر حملہ کرنا چاہیں تو خیبر کے باشندے مدینے پر حملہ کر دیں اور اس کو اپنے حملے کا نشانہ بنائے، تاکہ مسلمان ان میں سے کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کر سکے۔ دوسری طرف مدینے میں بھی مسلمانوں کے 2 بڑے دشمن تھے، ایک یہودی، دوسرے منافقین۔ منافقوں کا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ ایک اسلامی مورخ طبری لکھتے ہیں کہ منافقین جب سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو کوئی قطعی فیصلہ کرنے سے قاصر رہے اور ہمیشہ دوغلی پالیسی اختیار کیے رہے، لیکن جنگ خندق میں آخر کار انہوں نے ایک قطعی فیصلہ کر لیا، اور وہ تھا قریش مکہ کی طرفداری کی جائے۔ طبری کا یہ کہنا کہ منافقین جب سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر رہے، دراصل ایک ابدی مبالغہ ساہتک اتشوکتی ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان کوئی ایسی بات پیش آ جاتی جس کا نتیجہ جنگ کی صورت میں ظاہر ہوتا تو منافق طرح طرح کے بہانے بنا کر کے کنارہ گیری اختیار کر لیتے، حالانکہ وہ مسلمان سمجھے جاتے تھے۔ البتہ جنگ خندق میں انہوں نے پہلی بار یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ایک راہ اختیار کرنی چاہیے، اور اس طرح انہوں نے لشکر قریش کی طرفداری کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں یقین تھا کہ 10,000 افراد پر مشتمل مشرکوں کی فوج اس بار ضرور مسلمانوں پر غلبہ پا لے گی، مگر جب ایسی زبردست فوج مدینے کے سامنے خندق کے اس پار 2 ہفتے تک معطل پڑی رہی اور آخر کار ہزیمت اٹھانے پر مجبور ہو گئی، تو اس وقت منافقوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے، بلکہ مشرکین مکہ سے ان کی طرفداری صرف لفظی ہمدردی تک محدود رہی۔ لہذا چونکہ منافقوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو بظاہر لشکر مکہ کے ساتھ اس کی یکجہتی کی علامت ہو، اسی لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا کا مستحق نہیں مانا۔ لیکن اکثر مسلمان منافقوں کے رویے کو نہ بھلا سکے، اور اس واقعے کے بعد منافقوں کے سلسلے میں عام مسلمانوں کے رویے میں بنیادی تبدیلی پیدا ہو گئی۔